رات کے 11 بجے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے آگے کھڑی تھی۔ وہاں سے نظر آتی لائٹس کی روشنی میں جگمگاتے پودوں اور پھولوں سے بھرے خوبصورت باغ پر نگاہیں جمائے وہ سوچوں میں گم تھی جب اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر گردن گھمائی اور کاظم لغاری کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی حیرانی کی وجہ کاظم لغاری کا اس وقت کمرے میں آنا نہیں بلکہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازہ لاک کرنا تھا۔ وہ شدید حیرانی سے اسے دیکھنے لگی جو دروازہ لاک کرنے کے بعد بلیک جینز پر بلو شرٹ اور بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتا قریب آ رہا تھا۔ گھنے سیاہ بال رف سے انداز میں ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اٹریکٹیو نقوش والے سرخ و سفید چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ جس چیز نے ایزل کو بری طرح چونکا دیا تھا وہ تھا کاظم لغاری کی آنکھوں کا عجیب سا تاثر۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گیا اور اسے بغور دیکھنے لگا جو سی گرین پرنٹڈ شلوار سوٹ پر دوپٹے کو کندھوں پر ڈھالے کھڑی تھی۔ براؤن سلکی بال کچھ چہرے پر جھکے تھے تو کچھ پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اسے پہلی بار اتنی غور سے نہیں دیکھ رہا تھا مگر آج اس کے دیکھنے میں کچھ عجیب سا احساس تھا جسے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ کیا ہوا سر؟ کوئی کام ہے؟ خود پر اعتماد ظاہر کرتے اس نے سوال کیا۔ زیان حیدر سے کیا کہا ہے تم نے؟ کاظم لغاری نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ کیا؟ ایزل نے جواباً سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اسے حیرت کاظم لغاری کے سوال پر نہیں بلکہ لہجے، انداز اور تم کہنے پر ہوئی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ آپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تم نے کیا کہا ہے زیان حیدر سے؟ ہماری کانٹریکٹ میرج کا کیوں بتایا؟ اب کی اس کی آواز میں شدید غصہ جھلکا۔ ایزل جو حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی ایک دم اس کا دل خوف سے سکڑ کر پھیلا، گلے میں گھلٹی سی بن کر مدھم ہوئی۔ کاظم لغاری سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ ایکچولی وہ مجھ سے انٹرسٹڈ ہے مگر مجھے شادی شدہ سمجھ کر افسوس کا اظہار کر رہا تھا کہ میں اسے پہلے کیوں نہیں ملی۔ تو پھر میں نے بتا دیا کہ شادی صرف کانٹریکٹ میرج ہے اور کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ وہ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ دھیمے لہجے میں نظریں جھکا کر بولی۔ کاظم لغاری کے ماتھے کے بل میں اضافہ ہو گیا۔ مجھ سے پوچھے بغیر تم نے کیسے کی تیسرے شخص سے ہمارا سیکرٹ جو ہم دونوں کے درمیان تھا شیئر کیا؟ کیوں؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ کاظم لغاری سرد آواز میں دھاڑا۔ ایزل کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ بولو، جواب دو۔ وہ تیز لہجے میں بولا۔ سر، وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ میں نے اسی لیے بتایا کہ وہ میرا انتظار کریں۔ ہمارے درمیان کانٹریکٹ میرج ختم ہونے کے بعد مجھے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہے، پھر ایسے شخص سے کیوں نہ کروں جو مجھے چاہتا ہو۔ کاظم لغاری کو غصہ کرتے دیکھ کر اس سے بھی غصہ آ گیا تھا۔ یہ کانٹریکٹ میرج صرف ہم دونوں کا سیکرٹ تھا جسے مجھ سے پوچھے، مجھ سے اجازت لیے بغیر تم نے کسی تھرڈ پرسن سے شیئر کر کے ہماری ڈیل کا سب سے اہم اصول توڑ کر بے ایمانی کی ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، لہجے کے ساتھ آنکھوں میں بھی سختی تھی۔ اور بے ایمانی کی سزا ہوتی ہے ایزل حسن۔ آخر میں اس کا لہجہ خطرناک ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ایزل کے ہونٹ کانپے۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم ایزل کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس شخص کے ارادے اس پر عیاں ہوئے تھے۔ دل بہت زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ کاظم لغاری کے پہلو سے نکلتے اس نے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنا چاہا۔ جب وہ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ ایزل کے منہ سے گھبراہٹ کے مارے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس کی پشت کاظم لغاری کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے منہ سے ذرا ہراساں ہو کر نکلا۔ وہی جو ایک میرڈ کپل کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر سرد لہجے میں بولا۔ ایزل کی سانس رکنے لگی۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کانٹریکٹ میرج میں صاف لکھا تھا ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ اس کی آہنی گرفت میں قید لرزتے ہوئے لہجے میں اسے یاد دلا رہی تھی۔ جب تم ہمارے کانٹریکٹ کا اصول توڑ سکتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ جب تم نے کانٹریکٹ کے اہم اصول کی پرواہ نہیں کی تو میں کیوں کروں؟ وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میری مجبوری تھی، زیان حیدر جیسا اچھا رشتہ کھونا میں نہیں چاہتی تھی، اسی لیے بتایا۔
آپ ایسا مت کریں پلیز، وہ اس کی منت کرتے ہوئے بولی۔ میں کسی مجبوری کو نہیں مانتا، تم نے اصول توڑا ہے، سزا تو لازمی ملے گی۔ نہیں پلیز، آئی ایم سوری۔ ایزل بری طرح کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی، مگر کاظم لغاری کو اپنے ارادے سے پیچھے ہٹتا نہ دیکھ کر اس نے پوری طاقت صرف کرتے خود کو چھڑانا چاہا، مگر ناکام رہی۔ کاظم لغاری کی گرفت پہ بہت سخت تھی، وہ سسک اٹھی، مگر وہ کان لپیٹے بے رحم بن گیا تھا۔ ایزل کی مزاحمت اس کی فولادی گرفت میں دم توڑ گئی۔ ایزل کی سانس اب تیز اور بے ترتیب ہو چکی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں کاظم لغاری کا چہرہ سخت اور پرعزم دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی انگلیاں ایزل کی کلائیوں پر لوہے کی زنجیروں کی طرح جکڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف لے جا رہا تھا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو اپنے گھونسلے کی طرف لے جاتا ہے۔ سر پلیز یہ مت کریں۔ ایزل کی آواز تقریباً کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف اور التجا تھی، مگر کاظم کے چہرے پر کوئی رحم نہ تھا۔ تم نے خود یہ سب شروع کیا ایزل۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا اور دھیمی دھیمی دھمکی بھرا تھا۔ اب جب نوبت آئی تو بھاگنے لگی ہو؟ ایزل نے ایک بار پھر زور لگایا، اپنے جسم کو پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کی، مگر کاظم کی گرفت میں کوئی کمی نہ آئی۔ اس کے قدم رکے بغیر بیڈ تک پہنچ گئے۔ اچانک اس نے ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور ایزل کا جسم نرم گدے پر گر پڑا۔ وہ پیچھے کی طرف گرتی ہوئی بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے بال بکھر گئے، دوپٹہ ایک طرف پھسل گیا۔ وہ اوپر جھکا، اس کے دونوں ہاتھ اب بھی ایزل کی کلائیوں کو پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں سر کے اوپر دبا دیا، ایزل کے جسم پر اپنا وزن ڈال کر اسے مکمل طور پر قابو میں کر لیا۔ ایزل کے سینے کی دھڑکن اتنی تیز تھی، کاظم کو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں کاظم پلیز، وہ آنکھیں بند کر کے سر ہلا رہی تھی، مگر کاظم نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، اس کے کان کے قریب اپنے ہونٹ لے آیا۔ تمہیں معلوم ہے نا، جب تم زیان کے ساتھ مسکرا رہی تھی میرا خون کھول رہا تھا۔ اس کی سانس گرم تھی اور ایزل کی گردن کو چھو رہی تھی۔ ایزل نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں کھولی۔ وہ میرا دوست تھا بس۔ دوست؟ کاظم نے ہلکا سا ہنس کر کہا، مگر اس کی ہنسی میں کوئی خوشی نہ تھی۔ وہ تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جیسے تم اس کی ہو، اور تم نے اسے روکا نہیں۔ وہ اب اس کی گردن کی طرف جھکا، اس کے ہونٹ ایزل کی نرم گردن پر لگے، پہلے صرف چھو کر پھر آہستہ سے بوسہ دے کر ایزل کا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے سر ایک طرف کیا، مگر کاظم نے اس کا چہرہ پکڑ کر دوبارہ سیدھا کیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ اب ایزل کی کمر پر تھا، اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ایزل نے مزاحمت کی، اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑ دے مجھے، یہ غلط ہے، مگر کاظم نے اس کی بات سنی نہیں۔ اس کے ہونٹ اب ایزل کے ہونٹوں کی طرف بڑھے۔ ایزل نے منہ موڑ لیا، مگر کاظم نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس کی گرفت نرم مگر پختہ تھی۔ پھر اچانک اس نے ایزل کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ شدت نرم شروع ہوئی تھی، مگر جلد ہی شدید ہو گئی۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی، مگر کاظم اسے چومتا رہا جسے ساری دنیا بھول گیا۔ اس کے ہاتھ اب ایزل کے بالوں میں تھے۔ ایزل کی مزاحمت آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا جسم اب بھی کانپ رہا تھا، مگر اب خوف کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا، ایک عجیب سی گرمی جو اس کے اندر پھیل رہی تھی۔ کاظم نے جیسے ہی اس کے لبوں کو چھوڑا تو اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، اس کے ہونٹ سرخ ہو چکے تھے۔ کاظم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب بھی انکار کرو گی؟ ایزل نے کچھ نہ کہا، صرف سر جھکا لیا۔ کاظم نے اب اس کی گردن پر دوبارہ کس کرنا شروع کیا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جاتا جا رہا تھا۔ ایزل کا جسم اب لرز رہا تھا، مگر اب مزاحمت کم تھی۔ اس کے ہاتھ اب کاظم کی قمیض کو پکڑے ہوئے تھے، نہ جانے روکنے کے لیے یا سہارا لینے کے لیے۔ کاظم نے ایک ہاتھ سے ایزل کے دوپٹہ مکمل طور پر اتار دیا، پھر آہستہ سے اس کی شال کو کندھوں سے سرکایا۔ ایزل نے ہاتھ اٹھا کر روکنے کی کوشش کی، مگر کاظم نے اس کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ مت روکو، آج رات تم میری ہو۔ اس نے ایزل کے بلاؤز کی پہلی بٹن کھولی۔ ایزل نے سانس روک لی، دوسری بٹن، تیسری، آہستہ آہستہ اس کا سینہ کھلتا جا رہا تھا۔ کاظم کی نگاہیں ایزل کے جسم پر گھوم رہی تھی، بھوک اور محبت دونوں سے بھری ہوئی۔
ایزل اب مکمل طور پر اس کے حوالے ہو چکی تھی۔ اس کی انگلیاں کاظم کے بالوں میں تھی، اسے قریب کھینچ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے تھے، جہاں نہ کانٹریکٹ تھا، نہ اصول، نہ ماضی۔ انٹرویو کے لیے امیدواروں کی ایک لمبی قطار تھی، جن میں ایک سے بڑھ کر ایک تر و تازہ اور ماڈرن قسم کی لڑکیاں تھیں، مگر انہی میں ایک نقاب والی باپردہ لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی، گرے کلر کے سادہ سے عبایا میں ملبوس، سر پر بلیک اسکارف اور منہ پر نقاب۔ سیاہ نقاب سے جھانکتی اس کی بڑی بڑی گہری آنکھوں میں چمک تھی، امید کی چمک۔ جب وہ ویٹنگ ہال میں داخل ہوئی تو کئی تمسخر آمیز نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھیں کہ بھلا اتنی بڑی کمپنی میں ایک پردے والی لڑکی کو جاب ملے گی، وہ بھی سیکرٹری کی۔ مگر اسے ان نگاہوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اسے اپنی قابلیت اور دعاؤں پر پورا بھروسہ تھا۔ اپنی باری پر جب وہ اندر گئی تو کمپنی کے مالک کاظم لغاری نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا، پھر اپنے آگے رکھی فائل پر اس کا نام پڑھا، مس ایزل حسن۔ اس کمپنی میں کسی بھی پردے دار خاتون کو ہائر نہیں کی جاتا، کیونکہ ہماری کمپنی کے لین دین میٹنگز فارنر کمپنیز کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے ہم ماڈرن اور بولڈ مگر ذہین امپلائیز ہائر کرتے ہیں تاکہ اچھا تاثر پڑے۔ اپنی بات کہہ کر وہ اس کی فائل دیکھنے لگا۔ اکیڈمک ریکارڈ تو آپ کا شاندار ہے، جس سے پتہ چلتا ہے آپ ذہین ہیں۔ خیر، کچھ سوالات کر کے پریکٹیکلی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی سی وی کو ستائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ اسے جنرل نالج کے حوالے سے کچھ سوالات کرنے لگا، جن کے جوابات ایزل نے نہایت اعتماد سے دیے۔ کاظم لغاری کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس کی ذہانت سے متاثر ہو چکا ہے۔ واقعی آپ جینیس ہیں، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں اس جاب کے لیے، مگر آپ کا پردہ۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ خاموش ہو گیا تو ایزل جلدی سے بول پڑی، سر آئی پرومس، میرا پردہ میرے کام میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ آر یو شور کہ آپ اس پردے کے ساتھ اپنا کام صحیح سے سر انجام دے سکیں گے؟ کاظم لغاری تذبذب کا شکار ہوا۔ یس آف کورس سر، ایزل نے بھرپور اعتماد سے کہا تو وہ چند پل سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے مس ایزل، میں آپ کو 1 ماہ کے لیے ٹرائل پر رکھتا ہوں۔ اس دوران اگر یہ پردہ آپ کے کام میں رکاوٹ نہ بنا تو یہ جاب آپ کی پرماننٹ ہو گئی، اور ہاں، ٹرائل کی بھی آپ کو سیلری ملے گی۔ کاظم لغاری کی بات سن کر ایزل کے چہرے پر رونق آ گئی۔ پھر ٹرائل والا پورا 1 مہینہ اس نے بھرپور لگن اور توجہ سے کام کیا، اپنے پردے کو بیچ میں آنے ہی نہیں دیا۔ کاظم لغاری اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا تھا، اسی لیے 1 ماہ بعد اس کی جاب پرماننٹ ہو گئی۔ وہ کاظم لغاری کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ شروع میں اس کے دل میں کاظم لغاری کے حوالے سے خدشات اور خوف تھا کہ جس طرح باس عموماً اپنی غریب سیکرٹریز پر نیت خراب کر بیٹھتے ہیں اور انہیں جبراً تعلق بنانے پر مجبور کرتے ہیں، کہیں کاظم لغاری بھی ایسا نہ نکلے۔ مگر اس کا خدشہ بے معنی ثابت ہوا۔ وہ سنجیدہ مزاج اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ ہاں، کبھی اس کا انداز روکھا اور خشک بھی ہوتا تھا۔ ایزل نے اسے غصہ کم کرتے ہی دیکھا، مگر جب اسے غصہ آتا تھا تو پھر وہ اگلے کی غلطی ہرگز معاف نہیں کرتا تھا۔ ایزل کو وہاں کام کرتے ہوئے 3 مہینے گزر گئے تھے اور ابھی تک اس نے کاظم لغاری کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ پوری توجہ اور محنت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، اور نہ ہی ابھی تک اس کے پردے کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہوا۔ کاظم لغاری اس کی کارکردگی سے مطمئن تھا، مگر ایک دن کانفرنس روم میں جب میٹنگ چل رہی تھی، غیر ملکی کلائنٹس موجود تھے۔ ایزل حسب معمول پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ ایک فارنر کلائنٹ نے اس کے پردے پر اعتراض اٹھایا تھا۔ ایکسکیوز می، فارنر کلائنٹ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کاٹی، از دس ڈریس پروفیشنل؟ ایک لمحے کو میٹنگ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ ایزل خود بھی ساکت ہو گئی۔ کاظم لغاری نے ایک نظر ساکت کھڑی ایزل حسن پر ڈالی اور اس شخص کو پرسکون لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مس ایزل ٹیلنٹڈ ہے اور ذہین ہے، ہمیں ان کا کام پرفیکٹ چاہیے ہوتا ہے، یہ جو پہنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فارنر کلائنٹ خاموش ہو گیا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس کی بات سے ایگری نہیں ہوا تھا، اور پھر اکثر میٹنگز میں ایسا ہونے لگا۔ ایزل حسن کے پردے کو لے کر غیر ملکی کلائنٹس آپس میں سرگوشیاں کرتے،
بلکہ چند ایک نے تو اسی بات کو وجہ بنا کر کاظم لغاری کی کمپنی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ کاظم لغاری نے بھی ابھی تک ایزل حسن کو اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، مگر ایک روز وہ بری طرح جھنجھلا گیا جب ایک غیر ملکی ڈیلیگیشن کے ساتھ رات 12 بجے ہوٹل میں میٹنگ رکھی گئی۔ وہ جگہ اتنی دور تھی کہ میٹنگ ختم ہونے کے بعد واپس آنے میں 2-3 بج جاتے، اس لیے اس نے رات ہوٹل میں رکنے کا ارادہ کیا، اور جب ایزل حسن کو اس سے آگاہ کیا تو وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ نہیں سر، میں ہوٹل میں نہیں رک سکتی، میٹنگ ختم ہونے کے بعد مجھے ہر حال میں واپس آنا ہے، ایزل نے حتمی انداز میں کہا۔ کاظم لغاری کی پیشانی پر لکیریں پڑ گئیں۔ میں نے کیا کہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ وہ قدرے برہمی سے بولا۔ واپس آنے میں بھی 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، شاید آتے آتے صبح بھی ہو جائے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ وہ چند گھنٹے ہم وہیں گزار لیں اور صبح کو روانہ ہوں؟ اب کی بار اس نے اپنے لہجے کو ذرا نارمل کیا تھا۔ سر آپ سمجھ نہیں رہے، میں ایک رات بھی گھر سے باہر رہی تو مجھ پر بدنامی کا داغ لگ جائے گا۔ میری فیملی کے کچھ لوگ جو پہلے ہی میری جاب کے خلاف ہیں مزید بدنام کر دیں گے۔ میں ایک باپردہ لڑکی ہوں سر، بدنامی افورڈ نہیں کر سکتی، وہ بے بسی سے بولی۔ مس ایزل، ایک تو آپ کا یہ پردہ میرے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، حالانکہ آپ نے فرمایا تھا آپ کا پردہ کام میں رکاوٹ نہیں بنے گا، مگر دیکھ لیا نا خود، آپ سمجھتی ہیں یہ سب آسان ہے۔ ہر میٹنگ میں کلائنٹس کے سامنے مجھے آپ کے اس پردے کی وجوہات دینی پڑتی ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ چھوڑتا ہے، اب میٹنگ کے لیے گھر سے باہر چند گھنٹے گزارنا بھی آپ کو بھاری لگ رہا ہے۔ جاب میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اگر آپ نہیں کر سکتی تو یہ جاب چھوڑ دیں۔ کاظم لغاری کی آواز سے غصہ واضح جھلک رہا تھا۔ سر، جاب کرنا میری مجبوری ہے، میرے والد کو بیماری کی وجہ سے نوکری سے استعفیٰ دینا پڑ گیا، ان کے دل کا آپریشن ہونا ہے اور مجھے اسی لیے پیسے جمع کرنے ہیں۔ میری والدہ بھی شوگر پیشنٹ ہے، ان دونوں کی دوائیوں کا خرچ، گھر کا خرچ، یہ سب مجھے ہی کرنا ہوتا ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ رنجیدہ ہو گیا، بڑی بڑی آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی تھی، پھر اچانک آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے گرنے لگے۔ کاظم لغاری چند پل اسے آنسو بہاتے دیکھتا رہا۔ اچانک ہی اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی سی جاگی۔ مس ایزل شادی کریں گی مجھ سے؟ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ اچانک بولا اور ایزل پہنچ کھا گئی۔ سر، یہ شدید حیرانگی سے اس کا منہ سے نکلا۔ کاظم لغاری جیسے سنجیدہ اور روکھے آدمی سے وہ اس سوال کی توقع ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے مس ایزل، میں آپ میں کوئی انٹرسٹڈ ہو کر یہ بات نہیں کر رہا۔ در حقیقت یہ کانٹریکٹ میرج ہوگی، کچھ عرصے کے لیے، ہمارے درمیان کوئی حقیقی میاں بیوی والا رشتہ نہیں ہوگا۔ اس کا میں آپ کو منہ مانگا معاوضہ دوں گا، یہ کانٹریکٹ صرف ہمارے درمیان ہوگا اور اس کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں اس کام کے لیے کسی اور لڑکی کو بھی ہائر کر سکتا ہوں، مگر آپ ضرورت مند ہے، آپ کو اپنے والد کے آپریشن کے لیے پیسے کرنے، جس میں بہت عرصہ لگ جائے گا، جبکہ میری آفر قبول کرنے کی صورت میں آپ کے والد کا فری طور پر آپریشن ہو جائے گا۔ یہ جاب آپ کو مل تو گئی ہے، مگر آپ کے پردے کی وجہ سے پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں، اس لیے میں یہ آفر کر رہا ہوں۔ آپ اچھی طرح سوچ سمجھ کر مجھے کل تک جواب دے دیں۔ کاظم لغاری نے اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں بات مکمل کی۔ بٹ سر، یہ کتنے عرصے کا کانٹریکٹ ہوگا؟ مدت بھی تو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کی ساری بات سن کر ایزل نے قدرے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ یہ 1 ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے، کچھ مہینوں کا بھی، یا 1 سال بھی لگ سکتا ہے۔ مدت کے بارے میں ابھی مجھے خود بھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ در حقیقت یہ شادی میں اپنی کزن سے جان چھڑوانے کے لیے کر رہا ہوں، جو مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، اور میری فیملی بھی اس کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتی ہے، جو کہ میں قطعی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو نہیں آنے دیا، لہٰذا ایسا بھی کوئی انسان نہیں کہ جس کے ساتھ میں اپنی مرضی سے شادی کر کے اپنی اس کزن سے جان چھڑا سکوں۔ اس لیے واحد حل یہ کانٹریکٹ میرج ہے، تاکہ وہ مایوس ہو کر کہیں اور شادی کر لے، پھر آپ اس کانٹریکٹ سے آزاد ہوں گی۔ کاظم لغاری نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ لیکن سر، میری فیملی ہے، پھر ان سے؟ ایزل نے پرسوچ انداز میں کچھ کہنا چاہا، جب کاظم لغاری نے بیزاری سے اس کی بات کاٹ دی۔ مس ایزل،
اپنی فیملی کو سنبھالنا آپ کا کام ہے، مجھے کل تک جواب چاہیے۔ بات ختم کرتے وہ سامنے پڑی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب وہ تشریف لے جا سکتی ہے۔ ایزل اس کے روم سے نکل کر اپنے کیبن میں آ گئی۔ چھٹی ہونے تک وہ اس بارے میں سوچتی رہی، اگر وہ کاظم لغاری کی آفر قبول کر لیتی تو نہ صرف بابا کا آپریشن مکمل ہوتا بلکہ باقی مسائل بھی حل ہو جاتے جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے تھے۔ مگر پھر کانٹریکٹ میرج کی صورت میں تو اسے کاظم لغاری کے گھر رہنا پڑتا۔ پھر ایسے میں وہ گھر والوں سے کیا کہتی بھلا؟ دونوں بھائی تو اپنی بیویوں کے بھڑکانے کی وجہ سے ویسے ہی اس کے خلاف تھے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ سخت پریشان تھی۔ گھر پہنچ کر اس بارے میں سوچتے ہوئے اچانک اسے اپنی بیسٹ فرینڈ سدرا کا خیال آیا۔ سدرا سے وہ ہر معاملے میں مشورہ لیا کرتی تھی، جس میں وہ خود کنفیوز ہوتی تھی اور سدرا ہمیشہ اسے اچھا مشورہ دیتی تھی۔ ویسے تو 24 گھنٹے وہ دونوں کانٹیکٹ میں رہتی تھی، مگر جب سے سدرا کی شادی ہوئی تھی اور ایزل جاب پر جانے لگی تھی، تب سے مصروفیت کی وجہ سے دونوں کے درمیان رابطہ کم ہو گیا تھا۔ اب اچانک سدرا کا خیال آنے پر اس نے فوراً اسے کال ملا کر تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ واہ، کاظم لغاری تو بہت ہینڈسم ہے یار، تمہاری تو لاٹری لگ گئی ہے، فوراً ہاں کہہ دو۔ وہ کہے گی یہ صرف کاغذی میرج ہوگی یار، جب اس کی کزن اس کی جان چھوڑ دے گی تو تب وہ اس کاغذی میرج کو ختم کر دے گا، لہٰذا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایزل نے جھنجھلا کر کہا، جیسے بھی ہوگی یار، شادی تو ہوگی نا، اور کیا پتا شادی کے بعد اسے تم سے محبت ہو جائے اور وہ تمہیں کبھی نہ چھوڑے۔ سدرا نے ایک خیال پیش کیا۔ میں ایسی خوش فہمیاں نہیں پالتی، ایزل نے پھیکے انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ تم صرف مجھے یہ بتاؤ، میں گھر والوں کے آگے ایسا کون سا معقول بہانہ بناؤں جس پر سب کو یقین آ جائے، یعنی بھائیوں اور بھابھیوں کو؟ یار تم کہہ دو تمہارا ٹرانسفر اسی کمپنی کی دوسری برانچ میں ہو رہا ہے جو دوسرے شہر میں، اور رہائش اور کھانا وغیرہ کمپنی دے گی۔ سدرا نے فوراً سے حل بتایا، جسے سن کر ایزل سوچ میں پڑ گئی، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ کاظم لغاری کو ہاں کرنے سے پہلے اس نے بابا اور امی سے بات کی۔ وہ دونوں دوسرے شہر کا سن کر پریشان ہو گئے، مگر ایزل نے سیلری بڑھنے کی بات کر کے ماں کو قائل کیا کہ اس طرح بابا کا آپریشن جلد ہو جائے گا، تو وہ مان گئی۔ پھر دونوں نے مل کر بابا کو بھی راضی کر لیا۔ ایزل نے فون کر کے کاظم لغاری کو ہاں کر دی۔ اس کے بھائیوں کو اس کے دوسرے شہر جانے کا پتہ چلا تو ہمیشہ کی طرح بیویوں کے بھڑکانے پر جھگڑنے پہنچ گئے، مگر حسن احمد نے خود ہی بیٹوں کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا، اگر تم دونوں گھر کا خرچ اور میرے آپریشن کے لیے پیسے دے سکتے ہو تو ایزل جاب سے ریزائن دے دے گی۔ تو وہ خاموشی سے چلے گئے۔ نکاح کا انتظام کاظم لغاری نے اپنے فلیٹ پر کیا تھا۔ اس کے باپ کے آپریشن کا انتظام وہ نکاح سے پہلے ہی کروا چکا تھا، جس کے لیے ایزل بہت خوش تھی۔ نکاح کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو وہ گاؤن اور عبایا ہی پہنی ہوئی تھی، البتہ چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ کاظم لغاری ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ پہلی بار وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، صاف شفاف، سرخی مائل گال، پتلی ناک اور خوبصورت ہونٹ۔ جس طرح اس کی آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، واقعی وہ خوبصورت ہی تھی، مگر کاظم لغاری کو اس کی خوبصورتی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اسی لیے پہلی نظر کے بعد وہ فوراً سنبھل کر بے نیاز نظر آنے لگا۔ مس ایزل، اب آپ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیں، میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا، وہاں میری مدر اور سسٹر ہوں گی، ان دونوں کا رویہ آپ کے ساتھ فی الحال اچھا نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں تاکہ آگے کے حالات کو فیس کرنے کے لیے آپ میرے ساتھ تیار ہوں۔ کاظم لغاری کی بات سن کر ایزل پریشان ہو گئی، جسے دیکھ کر وہ تسلی دینے والے انداز میں بولا، زیادہ پریشان نہ ہوں، آپ بس خاموش رہنا، باقی سب کچھ میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے ایزل کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی میں اس کے برابر میں بیٹھی اس کے گھر جا رہی تھی۔ نہ جانے کاظم لغاری کی ماں اور بہن اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گی، وہ سوچ سوچ کر اس کا دل ابھی سے بیٹھا جا رہا تھا۔ لغاری ہاؤس میں داخل ہوتے وقت کاظم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے مضبوط مردانہ ہاتھ کے لمس نے ایزل کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑا دیا۔
اس نے گھبرا کر کاظم لغاری کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس عالی شان لغاری ہاؤس میں آئی تھی۔ پھر کاظم نے جب اس کا تعارف اپنی بیوی کی حیثیت سے کرایا تو اس کی ماں شائستہ لغاری اور بہن فرحین لغاری کا ریئیکشن تو ایزل کی توقع سے بھی زیادہ خراب نکلا۔ کاظم تو ایک مڈل کلاس پردے والی لڑکی کو میری بہو بنا کر لے آئے ہو۔ اوہ گاڈ، تم نے میری ناک کٹوا دی ہے۔ میرے سرکل میں کسی کو پتہ چلا تو میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ تم ابھی کی ابھی اس لڑکی کو طلاق دو، تمہاری شادی صرف اور صرف رونا سے ہوگی۔ شائستہ لغاری نے چیختے ہوئے کہا، میں رونا سے شادی کبھی نہیں کروں گا ماما، اور یہ بات میں آپ کو 1000 بار کہہ چکا ہوں۔ اب ایزل میری بیوی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کاظم کا لہجہ ٹھوس اور بے لچک تھا۔ بھائی، ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، رونا اور آپ کا کپل پرفیکٹ تھا۔ اس مڈل کلاس معمولی سی لڑکی سے شادی کر کے آپ نے اچھا نہیں کیا، اسے ابھی کبھی چھوڑ دیں۔ فرحین لغاری نے بھی غصے بھرے انداز میں کہا، شٹ اپ فرحین، تم چھوٹی ہو، میرے معاملات میں مت بولو۔ کاظم نے بہن کو ڈانٹ کر چپ کروایا تو وہ خون خوار نگاہوں سے اپنے بھائی کے پہلو میں سہمی ہوئی کھڑی ایزل کو گھورنے لگی۔ کاظم نے اسی وقت ملازمہ کو آواز دے کر کہا کہ وہ ایزل کو اس کے کمرے میں چھوڑ آئے، جس پر شائستہ لغاری فوراً درمیان میں آگے اور چیخنے لگی کہ وہ اس مڈل کلاس لڑکی کو اپنے بیٹے کے کمرے میں نہیں جانے دیں گی۔ نتیجتاً دونوں ماں بیٹے کے درمیان جھگڑا مزید بڑھنے لگا۔ پھر فرحین زبردستی ماں کو کمرے میں لے گئی تو وہ بھی ایزل کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں لے آیا۔ ڈور لاک کر کے وہ اس کے قریب آیا جو کمرے کے بیچوں بیچ پریشان سی کھڑی تھی۔ مس ایزل، اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کچھ دن ماما سخت ریئیکشن دیں گی لیکن پھر آہستہ آہستہ نارمل ہو جائیں گی۔ اس کا خوف سے سفید ہوتا چہرہ دیکھ کر اس نے تسلی دی تو گہری سانس لے کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھوک لگی ہے آپ کو؟ کھانا منگواؤں؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس نے نرم لہجے میں کھانے کا پوچھا۔ ایزل نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ سو جائیں، اور ہاں سوری، میں آپ کے ساتھ بیڈ شیئر نہیں کر سکوں گا۔ آپ اس روم میں بیڈ کے علاوہ جہاں دل کرے آرام سے سو جائیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا، جبکہ ایزل جو بیڈ کے کنارے پر ٹکی ہوئی تھی جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی جو بے حد پرتعش انداز میں قیمتی فرنیچر اور خوبصورت مہنگی چیزوں سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ فرش پر بیش قیمت قیمتی قالین بھی بچھی ہوئی تھی۔ وہ اس پر سو سکتی تھی مگر کارپٹ کی بجائے اس نے صوفے پر سونے کو ترجیح دی کیونکہ وہ بھی اچھا خاصا وسیع تھا۔ ایزل کا نازک دھنچلا سا وجود آسانی سے اس میں ایڈجسٹ ہو گیا۔ اب عبایا اتار کر اس نے ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنے اوپر دوپٹہ پھیلا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ وہ چینج کر کے کمرے میں آیا تو ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہوا۔ بال بنانے لگا۔ ایزل نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بلیک سادہ سی شرٹ اور ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر میں بھی اپنی دراز قامت کے ساتھ وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ اسے بے اختیار سدرا کی کچھ روز پہلے کی بات یاد آئی۔ ہائے، کاظم لغاری تو بہت ہینڈسم ہے، واقعی یہ شخص تو بہت ہینڈسم ہے۔ کاش کوئی معجزہ ہو جائے، اس شخص کو کسی طرح مجھ سے محبت ہو جائے اور یہ مجھے کبھی نہ چھوڑے۔ دل نے بے اختیار سدرا کی بات سے اتفاق کرتے یہ خواہش کی، یہ کمبل لے لو۔ کاظم لغاری کی سپاٹ آواز اسے خیالوں کی دنیا سے باہر لائی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر کمبل لے لیا۔ وہ لائٹ آف کرتے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایزل نے بھی آنکھیں بند کر لی مگر باوجود کوشش کے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، چہرے سے کمبل ہٹا، روشنی چبھی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کاظم لغاری ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی تو وہ خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے پلٹا۔ اٹھ گئی آپ؟ ملازمہ سے میں آپ کے لیے ناشتہ اور لنچ کا کہتا جاؤں گا، وہ یہیں دے جائے گی۔ آپ کو روم سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ماما اگر روم میں آ کر کچھ کہیں تو آپ نے خاموش رہنا ہے، اوکے؟ وہ رسٹ واچ پہنتے ہوئے اسے ہدایت دینے لگا۔ ایزل نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کیز اٹھا کر روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر تو یوں ہی پڑی رہی۔ فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی، جس کا خیال آتے ہی اسے افسوس ہوا۔
وضو سے اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ وہ اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ فریش ہو کر باہر نکلی تو دروازے پر ملازمہ نے دستک دی۔ وہ اسے ناشتے کا پوچھنے آئی تھی کہ ناشتے میں کیا لاؤں۔ ایزل بھی جواب دینے ہی لگی تھی جب پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک لڑکی دروازے پر کھڑی ملازمہ کو دھکا دینے کے انداز میں ایک طرف ہٹاتے آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ 2 ٹکے کی مڈل کلاس لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کاظم کو مجھ سے چھیننے کی؟ جہانہ انداز میں ایزل کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑتے وہ چیخی تھی۔ ایزل جواب کیا دیتی؟ وہ تو اس اچنبے پر ہی بھونچال کرے رہی۔ بولو، جواب دو۔ اس نے اس کے بازو کو بے دردی سے جھٹکا دیا تو ایزل کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اسی وقت شائستہ لغاری بھی خونخوار تیور لیے وہاں آ گئی۔ دونوں مل کر ایزل کی انسلٹ کرنے لگی۔ رونا اس کا بازو جھکڑے کھڑی تھی۔ ایزل کا چہرہ اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ رونا، چھوڑو اسے، بھائی کو پتہ چلا تو وہ غصہ کریں گے۔ اسی وقت فرحین نے آ کر رونا سے اس کا بازو چھڑایا اور جلدی سے رونا اور ماں کو لے کر وہاں سے لے گئی۔ ان کے کمرے سے نکلتی ہی ایزل نے بھاگ کر دروازہ لاک کیا۔ پھر سارا دن وہ کمرے میں بند بھوکی پیاسی بیٹھی رہی۔ ملازمہ نے کئی بار کھانے کے لیے دستک دی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے خوف تھا رونا اور شائستہ لغاری پھر سے نہ آ جائے۔ شام کو کاظم لغاری آیا تو دروازہ لاک دیکھ کر حیران ہوا۔ دستک پر جب ایزل نے دروازہ کھولا تو اس کا اترا ہوا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پھر پوچھنے پر جب ایزل نے ساری بات بتائی تو اس کے چہرے سے غصہ جھلکنے لگا۔ ملازمہ کو اس کے لیے کھانا لانے کا حکم دیتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کو آیا تو معذرت بھرے انداز میں بولا، مس ایزل، رونا اور ماما نے جو آپ کے ساتھ کیا اس پر مجھے افسوس ہے۔ ماما کو تو میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا مگر رونا کی طبیعت میں نے خوب صاف کر دی ہے۔ امید ہے وہ آئندہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ جواب میں ایزل خاموش رہی۔ دوسرے دن صبح ناشتے کی میز پر وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ سر پر سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ رونا اور فرحین بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ان کی نگاہوں سے اس کے لیے حقارت جھلکنے لگی۔ اسی وقت شائستہ لغاری بھی وہاں آ گئی اور ایزل کو وہاں دیکھتے انہوں نے واویلا مچا دیا۔ دونوں ماں بیٹی کے درمیان بحث ہونے لگی جس میں رونا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کاظم لغاری نے اس پر ایک مڈل کلاس لڑکی کو ترجیح دی۔ یہ وہ بالکل برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شائستہ لغاری اور فرحین کو اپنے ساتھ ملا کر انہیں ایزل کے خلاف مسلسل بھڑکا رہی تھی، جس کی وجہ سے شائستہ لغاری کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے، مگر کاظم ایسا کرنے پر تیار نہیں تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا، گھر میں تناؤ کا سا ماحول تھا۔ ایزل کاظم کی غیر موجودگی میں کمرے سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن شائستہ لغاری کو نہ جانے کیا دورہ پڑا۔ تل ملاتی ہوئی کاظم کے کمرے میں گئی اور لرزتی کانپتی ایزل کو بازو سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی نیچے لائیں۔ وہ اسے گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ اسی وقت کاظم آ گیا۔ روتی کانپتی ایزل کو چھڑوا کر ایک افسوس بھری نظر ماں پر ڈال کر وہ ایزل کو اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ ماما آپ کو برداشت کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے، اس لیے آپ یہیں رہیں گی۔ بس کسی طرح رونا میری طرف سے مایوس ہو کر شادی کر لے تو پھر میں ماما کو کانٹریکٹ میرج کا بتا کر منا لوں گا اور پھر ڈائیورس پیپر پر سائن کر کے آپ کو آزاد کر دوں گا۔ رہی بات جاب کی تو اس کی فکر مت کرنا، میں کہیں نہ کہیں ایسی جگہ آپ کو ایڈجسٹ کروا دوں گا جہاں آپ کا پردہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ وہ بڑے نارمل انداز میں آگے کا لاہ عمل بتا رہا تھا، جبکہ ایزل کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں تو لفظ ڈائیورس ہی اٹک گیا۔ کاش میرے مولا میری قسمت میں اس شخص کی ہمیشہ کی رفاقت لکھ دے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے سامنے بیٹھے اس خوبرو شخص کی طرف دیکھا، دل میں بے اختیار دعا کی۔ فلیٹ میں آنے کے بعد اسے کاظم نے الگ کمرہ دے دیا تھا۔ یہاں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ گھر میں روز بات ہو رہی تھی، بابا کا آپریشن خیریت سے ہو گیا تھا، لہٰذا گھر کی طرف سے کسی قسم کی ٹینشن نہیں تھی۔ ایک رات کو وہ بیڈ پر لیٹی موبائل فون یوز کر رہی تھی جب سدرا کی کال آئی۔ ایزل نے اسے تمام حالات سے آگاہ کیا تو وہ اسے مشورہ دینے لگی، اب تو اکیلے فلیٹ میں ہو، کسی طرح کاظم کو اپنی طرف مائل کرو تاکہ وہ تمہیں کبھی نہ چھوڑے۔ سدرا کی بات پر اس نے بے بسی سے آہ بھری، میں اسے کیسے اپنی طرف مائل کروں یار؟ ادائی مجھے آتی نہیں اور بولڈ ڈریسنگ میں کر نہیں سکتی۔
جواب میں سدرا نے اس کی کلاس لے ڈالی۔ اب وہ تمہارا شوہر ہے، ڈیل ہے بے شک جو بھی ہوئی ہے، مگر نکاح تو اصلی ہی ہے، لہٰذا اس کے سامنے پردے کی بوبو بن کر بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ مینٹین رکھو خود کو، حسن کا جلوہ دکھاؤ، اچھی خاصی پیاری لڑکی ہو تم، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہو۔ سدرا کافی دیر اسے لیکچر دیتی رہی، جسے وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ یہ سدرا کے لیکچر کا ہی اثر تھا کہ شام کو کاظم لغاری کے آنے سے پہلے وہ نہا کر تیار ہوئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا اور ٹھٹک گیا۔ کمر سے نیچے آتے گھنے سیاہ ریشمی بال، پہلی مرتبہ اسے بغیر دوپٹے کے دیکھ رہا تھا۔ نظریں گویا اس کے بالوں پر جم سی گئی۔ دوسری طرف ایزل کے آئینے میں اس پر نظر پڑی تو وہ فوراً پلٹی، رعنائیاں بکھیرتا خوبصورت سراپا۔ اس نے جھٹ کر بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا۔ کاظم لغاری فوراً نظروں کا زاویہ بدلتے آگے بڑھا اور جھک کر ٹیبل پر کیز رکھنے لگا۔ سوری، وہ ایکچولی میرے روم کے واش روم کا شاور ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، اس لیے میں یہاں نہانے آ گئی۔ اس نے شرمندہ سے انداز میں اس کے کمرے میں اپنی موجودگی کی وجہ بتائی۔ اٹس اوکے، اگر زحمت نہ ہو تو ملازمہ سے کہہ کر ایک کپ کافی بنا کر روم میں بھجوا دیجیے گا۔ کاظم لغاری سپاٹ سے انداز میں کہتا واش روم میں چلا گیا۔ ایزل روم سے نکل آئی۔ ملازمہ کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ سدرا کی باتیں بھی ذہن میں گھوم رہی تھی۔ کاظم لغاری کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ڈریسنگ اچھی کرو، اس کے کام ملازمہ سے کروانے کے بجائے خود کرنے کی کوشش کرو، تبھی وہ تمہاری طرف آئے گا۔ سو اس نے سدرا کے مشورے پر عمل کرتے خود کافی بنائی اور کپ لیے دوبارہ اس کے کمرے میں آئی۔ وہ چینج کر کے اسی وقت ڈریسنگ روم سے نکلا تھا۔ میں نے آپ سے کافی بنانے اور لانے کو نہیں کہا، بلکہ ملازمہ کا کہا تھا۔ اسے کافی لاتے دیکھ وہ خشک انداز میں بولا۔ ایزل پر گھڑوں پانی پھر گیا۔ وہ ایکچولی ملازمہ بیزی تھی دوسرے کام میں، تو اسی لیے شرمندہ سے لہجے میں اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کاظم لغاری نے جواب میں کچھ نہ کہا، بلکہ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ سے کپ تھامنے کے بجائے کپ ٹیبل پر رکھنے کا اشارہ کرتے وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کپ رکھ کر شرمندہ سے باہر نکل آئی۔ فوراً ہی سدرا کو میسج کر کے یہ بات بتانے لگی اور ساتھ اپنی شرمندگی کا بھی بتایا، تو وہ فوراً بگڑنے لگی۔ پاگل لڑکی، یہ تو شروعات ہے، تم ایسے شرمندگی محسوس کرتی رہی تو کاظم لغاری سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ بے شک وہ جیسا ریئیکشن دیتا رہے، منع کرتا ہے کرے، تم پامال کے ساتھ اپنے کام میں لگی رہو۔ مرد ہے، کب تک دامن بچائے گا؟ ایک نہ ایک دن تمہاری طرف مائل ہونے پر مجبور ہو ہی جائے گا۔ پھر سدرا کے اکسانے پر اس نے آہستہ آہستہ کاظم کے کام کرنا شروع کر دیے، جس پر چند بار ٹوکنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا، اور اس کی خاموشی سے ایزل کا حوصلہ بڑھنے لگا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خوش گمانیوں میں مبتلا ہو کر کاظم کے خواب دیکھنے لگی۔ 2 مہینے بیت گئے تھے۔ ایک دن کاظم لغاری نے اچانک خوش ہو کر اسے رونا کی منگنی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، وہ جیسے ہی اپنے منگیتر سے شادی کرے گی میں تمہیں ڈائیورس دے کر آزاد کر دوں گا، کیونکہ اس کی شادی کے بعد مجھے ممی کی طرف سے پریشرائز کرنے کا ڈر نہیں ہوگا۔ ایزل کی خوش گوانیوں اور خوابوں کا محل چھن سے ٹوٹ گیا۔ اس دن پہلی بار وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تنہائی میں بہت روئی، کیونکہ بہت روکنے کے باوجود دل کاظم لغاری کا طلبکار بن بیٹھا تھا۔ سدرا کا فون آیا تو اس پر بھی بگڑی کہ تم نے مجھے ایسے راستے پر جانے کا مشورہ دیا جو میری منزل نہیں بن سکتا تھا۔ اس روز کے بعد اس نے خود سے تہیہ کر لیا کہ وہ آئندہ کاظم کے حوالے سے کسی خوش فہمی کو دل میں جگہ نہیں دے گی، بلکہ خود کو ڈائیورس کے لیے ذہنی طور پر تیار کرے گی۔ پھر اس نے کاظم کے کام کرنے بھی چھوڑ دیے، اسے بالکل لا تعلق انداز میں رہنے لگی۔ انتہائی ضرورت کے علاوہ وہ اسے بات ہی نہ کرتی۔ نہ جانے اس کے اس بدلے رویے کو کاظم نے محسوس کیا تھا یا نہیں، اسے اندازہ نہیں ہو سکا۔ اس روز آفس سے واپسی پر وہ کسی پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، جب اس نے اچانک ایزل سے چلنے کا کہا۔ وہ جو اتنے مہینوں سے بند فلیٹ میں رہ کر تھک گئی تھی، اس کی آفر فوراً قبول کر گئی۔ بلیک ستاروں کے کام والے سوٹ کے اوپر گاؤن تو نہیں پہنا، البتہ اسٹالر سے نقاب ضرور کیا تھا۔ پھر بھی آنکھوں سے خوبصورتیاں یہاں ہو رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر آئی تو کاظم لغاری چند لمحوں کے لیے مبہوت ہو گیا، جسے وہ اپنی دھن محسوس نہ کر پائی۔ پارٹی بڑے مہمانے کی تھی،
کاظم لغاری کو تو اپنے جاننے والوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا، جبکہ ایزل کونے میں رکھی چیئر پر بیٹھ گئی اور خوش طبیعیوں میں مصروف لوگوں کو دیکھنے لگی۔ بہت عرصے بعد کیونکہ باہر نکلنے کا موقع ملا تھا، اس لیے اسے اچھا لگ رہا تھا۔ ایکسکیوز می مس ایزل، اپنے قریب بھاری مردانہ آواز پر اس نے سر گھمایا تو جیان حیدر کو کھڑے پایا۔ جیان حیدر سے اس کی چند میٹنگز میں ملاقات ہو چکی تھی جب وہ کاظم کی کمپنی کے ساتھ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، سو وہ اسے جانتی تھی۔ کیسی ہیں مس ایزل؟ وہ بڑی خوش دلی سے پوچھ رہا تھا۔ ایزل نے ایک نظر کچھ دور کھڑے کاظم پر ڈالی جو کسی حسینہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، پھر اس نے بھی مسکرا کر جیان حیدر سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ باتوں کے دوران جیان حیدر نے اس پر اپنا حال دل عیاں کر دیا کہ میں آپ کو پرپوز کرنے کا سوچ رہا تھا۔ جب مجھے کاظم لغاری سے آپ کی شادی کی اطلاع ملی تو دل کو بہت دھچکا لگا، کیونکہ مجھے آپ کا باپردہ رہنا بہت پسند تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اسی انداز میں کہہ رہا تھا کہ اسے برا نہ لگے، مگر ایزل کے ذہن میں اچانک دھماکہ ہوا۔ جیان حیدر اگرچہ کاظم لغاری جتنا ہینڈسم نہیں تھا، مگر پھر بھی اچھی خاصی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ کاظم لغاری کے چھوڑنے کے بعد جیان حیدر بہترین آپشن ہو سکتا تھا، اس لیے ایزل نے چند سیکنڈ سوچنے کے بعد اسے اپنی اور کاظم کی کانٹریکٹ میرج کا بتا دیا، جس پر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس کے چہرے پر خوشی چھلکنے لگی۔ اس نے ایزل کو اپنا کارڈ تھما کر کہا، جیسے ہی کاظم لغاری سے آپ کی کانٹریکٹ میرج ختم ہو تو مجھ سے کانٹیکٹ کرنا، میں انتظار کروں گا۔ وہ بے تحاشا خوش لگ رہا تھا۔ ایزل نے خاموشی سے کارڈ تھام لیا۔ کاظم لغاری نے اسے جیان حیدر سے بات کرتے دیکھا، مگر کہا کچھ نہیں، جس پر ایزل کو نہ چاہتے ہوئے بھی دکھ ہوا، کیونکہ اس کے دل میں خواہش ہوئی تھی کاش وہ بھی اسے کسی اور سے بات کرتا دیکھ کر جیلس ہو اور باز برس کرے، جیسے وہ اسے دوسری لڑکیوں سے بات کرتا دیکھ کر جیلس ہو رہی تھی۔ واپسی پر وہ خاموشی سے لاتعلق انداز میں ڈرائیونگ کرتا رہا۔ ایزل بھی چپ چاپ بیٹھی رہی۔ فلیٹ پہنچنے کے بعد وہ اسی خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور ایزل اپنے کمرے میں آ گئی۔ ساری رات نیند نہ آئی، رہ رہ کر پارٹی کے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب کاظم دوسری حسیناؤں کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا۔ صبح کے قریب جا کر نیند آئی، پھر جب آنکھ کھلی تو 12 بج رہے تھے۔ فریش ہو کر کمرے سے نکلی تو ملازمہ نے ناشتے کا پوچھا، مگر جی نہ چاہنے کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا اور صرف چائے لی۔ باقی کا دن بیزار گزرا، کبھی کمرے میں جاتی، کبھی بالکنی میں چلی جاتی، مگر بے سکونی تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ رات میں کھانا بھی محض چند نوالے حلق سے اتارے۔ کاظم لغاری نے نہ جانے کیوں کھانے پر نہیں آیا۔ ملازمہ اسے کافی کا پوچھنے گئی، مگر حیرت انگیز طور پر اس نے کافی کے لیے بھی انکار کر دیا۔ جب ایزل نے اسے آفس سے واپس آتے دیکھا تو اس کے چہرے کی سنجیدگی اسے پہلے سے زیادہ گھمبیر لگی، تاہم اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دروازہ لاک کرنے کی عادت نہیں تھی، اسی لیے صرف بند کرنے پر اکتفا کیا۔ بیڈ پر لیٹ کر سونا چاہا، مگر نیند نہ آنے کی وجہ سے بیزاری سے اٹھ بیٹھی اور پھر بیڈ سے اتر کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ فلیٹ کی بیک سائڈ پر خوبصورت سا پارک تھا جس کا نظارہ کھڑکی سے بہت خوبصورت لگتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کھولی اور جگمگاتی لائٹس کی روشنی میں نظر آنے والے پارک کو دیکھنے لگی، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ ابھی اسے کھڑکی کے سامنے کھڑے تھوڑی دیر گزری تھی جب کاظم لغاری وہاں آیا اور آتے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ ایزل ڈر گئی اور اسے جیان حیدر کے حوالے سے باز پرس کر رہا تھا کہ تم نے ہماری کانٹریکٹ میرج کا کیوں بتایا؟ ایزل تو حیران رہ گئی، نہ جانے اسے کیسے پتہ چلا تھا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ ایزل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ سننے پر تیار نہیں تھا۔ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے رازداری کا اصول توڑ کر خلاف ورزی کی تھی، اسی لیے اب سزا ملے گی، اور پھر سزا دینے کے لیے وہ اس کے قریب ہو گیا۔ ایزل نے پہلے تو سخت مزاحمت کی، مگر پھر بے بس ہو کر خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ صبح جب کاظم کی آنکھ کھلی تو نگاہ سیدھی پہلو میں آنسو بہاتی ایزل پر پڑی۔ ایسا کیا انوکھا ہو گیا تمہارے ساتھ جو آنسو نہیں رک رہے؟ کچھ غلط نہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ، بیوی ہو میری، مکمل حق رکھتا ہوں تم پر۔ وہ اس پر جھک کر برہم لہجے میں بولا تو ایزل نے بھیگی شکایت کرتی نگاہوں سے دیکھا۔ کاظم لغاری کو اپنا دل ان گہری سیاہ بھیگی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔
آپ نے میرے ساتھ برا کیا ہے۔ کانٹریکٹ میں واضح لکھا تھا کہ ہمارے درمیان یہ والا تعلق نہیں ہوگا۔ وہ روندی ہوئی آواز میں کہتی پھر سے رونے لگی۔ کانٹریکٹ میرج میں یہ بھی تھا کہ ڈیل ہم دونوں کا سیکرٹ ہوگا، جسے ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر کسی تیسرے شخص سے شیئر نہیں کیا جائے گا۔ پھر تم نے کیوں شیئر کیا؟ جیان حیدر سے، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں تو کیا کرتی؟ آپ جب چھوڑیں گے تو کوئی تو ہونا چاہیے نا جس سے میں شادی کر سکوں۔ وہ رونے کے درمیان تڑک کر بولی۔ اتنا شوق ہے دوسرے شادی کا کیا؟ کاظم لغاری کو جلن سی ہوئی۔ اب قابل رہی ہوں میں دوسری شادی کے؟ کیا آپ نے میری زندگی برباد کر دی؟ خود تو چھوڑنا ہی ہے مگر کسی اور کے قابل بھی نہیں رہنے دیا۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتے رو رہی تھی۔ کاظم لغاری کے ماتھے پر بل پڑ کے اس کا دور دھکیلنا اسے سخت برا لگا، اسی لیے اسے اپنے حصار میں قید کرتے وہ اس کی گردن پر جھک گیا۔ عزلی ایک دم ساکت ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہٹا اور بغیر اس کے چہرے کو دیکھا جس پر بیک وقت شرم اور بے بسی کے تاثرات تھے۔ اس سزا کو صرف ایک رات کی مت سمجھنا عزل حسن۔ اب جب تک یہ کانٹریکٹ میرج رہے گی تمہیں اصول توڑنے کی یہ سزا ملتی رہے گی۔ اپنی مرضی سے آؤ یا جبرن صحیح، میری باہوں میں تو آنا پڑے گا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے عجیب سے لہجے میں بولا۔ عزل نے خشن نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر آنکھوں سے آنسوؤں کی روانی تیز ہو گئی۔ کاظم لغاری کے دل کو کچھ ہوا۔ اب بس کرو رونا دھونا، ایسا بھی کوئی ظلم نہیں ہوا تم پر۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آنسو صاف کیے، لہجے میں نرمی تھی۔ مجھے فریش ہونا ہے، عزل نظریں جھکا کر سپاٹ لہجے میں بولی۔ تو کاظم نے خاموشی سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر آئی تو وہ روم میں نہیں تھا، شاید اپنے روم میں گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر اونچی آواز میں رونے لگی، جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ کاظم اس کے رونے کی آواز سن کر دوبارہ کمرے میں آیا۔ تم یوں بار بار رو کر اگر مجھے یہ احساس دلانا چاہتی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تو تم غلطی پر ہو۔ میں بالکل نہیں سمجھتا کہ میں نے کچھ غلط کیا۔ اب تم ان سب کو خوشی خوشی قبول کرو یا رو دھو کر، تمہاری مرضی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ کمرے سے نکل گیا۔ عزل نے گہری سانس لے کر اپنے آنسو صاف کیے۔ اسی وقت اچانک ایک خیال آنے پر اس نے پرس سے جیان حیدر کا کارڈ نکال کر اسے شادی سے معذرت کا میسج کیا اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ اس نے مذاق کیا تھا۔ نہ جانے جیان حیدر کیا جواب دیتا۔ اس کا جواب سنے بغیر ہی اس نے سم نکال کر توڑ دی اور خود کو تقدیر کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ شام کو کاظم لغاری آفس سے آیا تو وہ جو اداس سی بالکنی میں کھڑی تھی اسے دیکھ کر کمرے میں چلی گئی۔ رات کے کھانے پر کاظم کے کہنے پر ملازمہ اسے بلانے گئی تو اس نے انکار کر دیا تو وہ خود اسے جبرن لی گیا۔ اب آپ ہر چیز میں زبردستی کریں گی میرے ساتھ؟ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی وہ بھیگے مگر برہم لہجے میں بولی۔ ہاں کروں گا، جب تک میرے پاس ہو میری بات ہی مانی پڑے گی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ پھر اس کے بعد ایک دم عزل کے منہ سے نکلا، اس کے بعد تم اپنے راستے میں اپنے راستے، جو مرضی چاہے کرتی رہنا۔ وہ لاپرواہ انداز میں بولا۔ عزل کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے اس سنگ دل کو دیکھا جو مکمل طور پر اپنے کھانے کی طرف متوجہ تھا۔ بلیک پینٹ شرٹ میں اس کا وجیح سراپا اور دراز قد نمایاں تھا۔ عزل کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں گئی تو دل میں خوف تھا کہ اپنے کہے کے مطابق شاید آج رات پھر اس کے پاس آئے گا، مگر رات سکون سے گزری، وہ نہیں آیا۔ صبح ہوئی تو اس نے بے حد سنجیدگی سے اسے اپنا بیگ پیک کرنے کو کہا۔ اس نے وجہ پوچھنی چاہی مگر کاظم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب وہ بیگ لیے باہر نکلی تو وہ گاڑی کے پاس کھڑا ویٹ کر رہا تھا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا اور پھر گاڑی جب اس کے گھر کے سامنے رکی تو عزل کا چہرہ اترا۔ وہ اسے اس کے گھر چھوڑنے آیا تھا، یعنی رشتہ ختم ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ عزل کا دل چاہا اس ظالم شخص کا گریبان پکڑ کر چیخے۔ جب چھوڑنا ہی تھا تو اس رشتے کا کیوں جبرن استعمال کیا، مگر چاہ کر بھی وہ ایسا نہ کر سکی۔ کاظم لغاری نے سرد آواز میں اسے گاڑی سے اترنے کو کہا اور وہ اپنے آنسو پیتی گاڑی سے اتری۔ کاظم لغاری اس کے اترے چہرے پر ایک نظر ڈالے بغیر ہی تیزی سے گاڑی آگے بھگا لے گیا۔ ایک حسرت بھری نظر دور جاتی گاڑی پر ڈال کر اس نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے آنسو پونچھے۔
بابا اور امی اسے اتنے دنوں بعد دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، جبکہ ان کے سامنے اپنا غم چھپا کر چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ سجاتی رہی۔ ان دونوں کے ساتھ باتیں کر کے وقت گزار کر جب تنہائی ملی تو اندر کا غبار آنسوؤں کے ریلے کی صورت میں باہر نکلا۔ پھر یوں ہی بستر پر روتے روتے وہ سو گئی۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب امی نے اسے جگا کر مہمانوں کا بتاتے تیار ہونے کو کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کوئی رشتے والے ہوں گے، منع کرنا چاہا مگر ماں کے چہرے کی چمک دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ پھر بے دلی سے کپڑے چینج کر کے جب ڈرائنگ روم میں آئی تو شاکڈ رہ گئی۔ ڈرائنگ روم میں کوئی اور نہیں بلکہ شائستہ لوگاریہ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر شائستہ لوگاری نے فوراً اٹھتے اتنی محبت سے گلے لگایا کہ وہ حیران رہ گئی۔ مڈل کلاس لوگوں سے نفرت کرنے والی شائستہ لوگاری آج مڈل کلاس لوگوں کے درمیان بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ اپنے بیٹے کاظم کے لیے اس کا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ ایزل تو اچانک قسمت بدلنے پر حیران تھی۔ چند دنوں میں وہ کاظم لوگاری کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں سیج سجائے بے یقین بیٹھی تھی۔ جب وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا، یقین کر لو میری جان، تم کاظم لوگاری کی ہی دلہن ہو۔ اس نے ایزل کے دونوں ہاتھ تھام کر شرارتی انداز میں کہا، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ حیرانگی سے بولی تو جواب میں وہ سب کچھ بتاتا چلا گیا کہ وہ اس کی محبت سے بہت پہلے سے آگاہ تھا، جب وہ اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس کے کام کرتی تھی۔ حالانکہ اس کی طرف مائل تو وہ تبھی ہوا تھا جب اس نے آفس میں اسے شادی کی آفر کی تھی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں کی کشش نے اسے کھینچا تھا مگر اس نے خود پر ضبط کے بندھن باندھ رکھے تھے۔ خود کو لاتعلق ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہا اور ڈائیورس والی بات جان بوجھ کر اس کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے کہے تھا، مگر جواب میں اس کی خاموشی کاظم لوگاری کے دل میں غصہ دلاتی۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کر کے کہہ دے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ پارٹی میں جیان حیدر کے ساتھ اسے بات کرتے دیکھ کر اسے جلن ہوئی تھی مگر اس نے ظاہر نہ کیا۔ پھر جیان حیدر نے اپنے ایک دوست سے اپنی اور ایزل کی ڈسکشن شیئر کی۔ جیان حیدر کا وہ دوست کاظم کا بھی دوست تھا۔ اس نے کاظم کو بتایا تو وہ غصے سے پاگل ہوا، مگر اس رات وہ صرف سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اس کے قریب آیا۔ اس سب کے بعد وہ اس سے سخت ناراض تھی۔ وہ چاہتا تو اسے یہ بتا کر منا سکتا تھا وہ اسے کبھی ڈائیورس نہیں دے گا، مگر تھوڑا ستانے کی خاطر وہ خاموشی اختیار کر گیا۔ اس روز آفس میں اچانک ممی آئی اور انہوں نے رونا کی اصلیت بتائی، جو کہ صرف پیسوں کے لالچ میں کاظم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ساتھ ہی آنسو بہاتے شرمندہ سے لہجے میں یہ بھی بتایا کہ فرحین نے اپنی مرضی سے ایک کلاس فیلو سے شادی کر لی جو مڈل کلاس لڑکا ہے۔ وہ کاظم کے سامنے شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی کہ میری دوسروں کو سٹیٹس کی بنیاد پر کمتر سمجھنے والی سوچ غلط تھی۔ کاظم ماں میں تبدیلی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور تب انہیں اپنے اور ایزل کے کانٹریکٹ میرج کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اب وہ ایزل کی فیملی کی رضامندی سے اسے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے، لہٰذا کانٹریکٹ میرج کو راز رکھتے اس کی فیملی سے رشتہ مانگے۔ شائستہ لوگاری فوراً ہی تیار ہو گئیں۔ پھر باقی کا مرحلہ آسان تھا، البتہ ان سب میں ایزل کو اس نے ہرٹ کیا تھا جس کی وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ ایزل نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر اس کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کاظم نے اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ معاف کر دو میری جان، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے مگر یقین کرو میں تمہیں اپنی زندگی میں آتے بے حد چاہنے لگا ہوں، بس اپنے احساسات کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ کاظم نے اس کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ایزل نے سسکیاں لیتے اس کی شرٹ کی مٹھی اپنے ہاتھ میں بھینچ لی۔ آپ نے مجھے کتنا ستایا، میں کتنا روئی، میں سوچتی رہی آپ مجھے کبھی نہیں اپنا سکتے، کہ میں آپ کے لیے صرف ایک معاہدہ ہوں۔ اس کی آواز میں شکایت تھی مگر ساتھ ہی بے پناہ محبت بھی۔ کاظم نے اسے اپنے سے قدرے دور کیا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے بولا، اب کبھی نہیں رلاؤں گا تمہیں، وعدہ، اور اگر میں نے تمہیں رلایا تو تم مجھے جتنی سزا دینا چاہو دے دینا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی اور ایزل اسے دے کر مسکرا دی۔ بس آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں یہی کافی ہے۔ ایزل نے نظریں جھکاتے ہوئے شرماتے ہوئے کہا تو کاظم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ 6 مہینے بعد لوگاری ہاؤس میں خوشیوں کی بہار تھی۔
عزل اب نہ صرف محبوب بیوی تھی بلکہ پورے گھر کی لاڈلی بن چکی تھی۔ شائستہ لغاری اپنی بہو سے بے حد محبت کرتی اور ہر وقت اس کا خیال رکھتی۔ فرحین بھی اپنی بھابھی سے پیار کرتی اور دونوں اچھی سہیلیاں بن گئی تھی۔ ایک دن جب عزل اور کاظم کمرے میں تھے تو کاظم نے اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، عزل تمہیں پتہ ہے آج کون سی تاریخ ہے؟ عزل نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کیا خاص ہے آج؟ کاظم نے مسکراتے ہوئے کہا، آج وہی دن ہے جب تم پہلی بار میرے آفس میں انٹرویو دینے آئی تھی۔ نقاب میں ملبوس خوبصورت آنکھوں والی لڑکی جس نے میرا دل چرا لیا تھا۔ عزل شرما گئی اور اس کے سینے میں چھپ گئی۔ آپ کو یہ سب یاد ہے؟ ہاں جان، ہر لمحہ یاد ہے، ہر وہ لمحہ جو ہم نے ساتھ گزارا ہے، چاہے وہ کانٹریکٹ میرج کے دن ہوں یا آج کی یہ حقیقی محبت۔ کاظم نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، دونوں کی زندگی اب مکمل تھی، محبت، سمجھ بوجھ اور احترام سے بھری ہوئی۔ عزل کے والدین کا علاج مکمل ہو چکا تھا اور وہ دونوں بھی اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ کر بے حد مطمئن تھے۔ ایک شام جب پورا خاندان ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھا تھا، شائستہ لغاری نے عزل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عزل بیٹا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ شروع میں جو سلوک کیا اس کے لیے میں آج بھی شرمندہ ہوں۔ تم نے مجھے معاف کر دیا لیکن میں خود کو نہیں بخش سکتی۔ عزل نے فوراً ان کے پاس جا کر ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، امی جان آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے مجھے اتنی محبت دی کہ پرانی باتیں تو میں بہت پہلے بھول چکی ہوں۔ آپ میری ماں ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ شائستہ لغاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے عزل کو گلے سے لگا لیا۔ کاظم یہ منظر دیکھ کر خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی دو سب سے پیاری خواتین اب ایک دوسرے سے محبت کر رہی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔